خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں عالمی معیار کے زیارت وائٹ، زیبرا اور ریڈ اینڈ وائٹ کے علاوہ قیمتی ماربل کی 14 اقسام پائی جاتی ہیں، جبکہ صرف پشاور میں اس سنگ مرمر کی پروسیسنگ کے 1000 سے زائد چھوٹے بڑے کارخانے موجود ہیں۔ لیکن پہاڑوں سے ماربل نکالنے کے لیے بلاسٹنگ کا طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے، جس سے اس پتھر کی کوالٹی خراب ہو رہی ہے۔ ہم اس میں اتنا بارود ڈالتے ہیں کہ جو پتھر گرتا ہے وہ تو ویسی بھی ضائع ہو گیا، اس میں کرک آتا ہے، لیکن جو پہاڑ پہ رہ گیا، جو پہاڑ رہ گیا وہ بھی اس میں اتنا بارود استعمال کرتے وہ سارا کرک ہو جاتا ہے۔ ماربل فیکٹری مالکان بھاری ٹیکسوں اور جدید مشینری کی درآمد پر آنے والے اخراجات سے پریشان ہیں اور حکومت سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں نئی مشینری دی جائے باہر ملک جو ہم اس کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکیں، ہمیں مشینری بھی چاہیے اور مارکیٹ تک رسائی بھی چاہیے۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جاوید خٹک کہتے ہیں کہ حکومت بھی ماربل انڈسٹری میں استعمال ہونے والے قدیم طریقوں سے پریشان ہیں، کیونکہ اس سے نہ صرف ملکی معدنیات کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ یہ معیشت کے لیے بھی مفید نہیں۔ مگر ان کے مطابق حکومت ماربل انڈسٹری کے ساتھ مل کر مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر کوئی مشین کی قیمت 40 لاکھ روپے ہے تو 20 لاکھ روپے ہم گرانٹ دیتے ہیں، 20 لاکھ روپے وہ خود اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس میں میکنائز مائننگ کی طرف ہم ابرپٹلی یا فوراً تو نہیں جا سکتے تھے، ظاہری بات ہے بڑی کاسٹلی، کیونکہ ایک عام جو مائن اونر ہے وہ اس کو کی کاسٹ کو افورڈ نہیں کر سک پاتا۔ ماربل انڈسٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کی شکایت ہے کہ ان کے مسائل پر بھی خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ پہلے 7 گھنٹے ڈپٹی تھا، ابھی 12-13 گھنٹے ڈپٹی ہے۔ میں نے 23 سال کام کیا، ایک بندہ ایک سہولت بھی نہیں دیا، عید کا کپڑے بھی نہیں دیتے یہ لوگ، اسپتال نہیں ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، علاج کے لیے 1 روپیہ نہیں دیتے۔ روایتی طریقے سے ماربل کی کٹنگ اور پالشنگ نہ صرف انڈسٹری کے لیے اب مالی اعتبار سے فائدہ مند نہیں رہی بلکہ یہ ماحول کی آلودگی کا باعث بھی بن رہی ہے، اور اس کا نقصان انہیں بھی ہوگا جو اس صنعت سے وابستہ نہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔